اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک صورت مسئلہ کا بیان ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو کہا ہے وہ عبارت پہلے آپ غور سے سنیں۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ الصَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ عَنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ دِعْوَةٍ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْحَمْلُ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اس عبارت میں جن مسائل کا بیان کیا گیا ہے اختصار کے ساتھ وہ مسئلہ سماعت کر لیں۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دارالحرب سے گرفتار کر کے قیدی بنا کر لائی گئی اور وہ حاملہ ہے، اب اگر کوئی شخص حالت حمل میں اس سے نکاح کرنا چاہے یا کر لے تو یہ نکاح فاسد ہے، کیونکہ اس عورت کا حمل اس کے حربی شوہر سے ثابت ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ثابت النسب ہے۔ اور اس سے پہلے جو جزیہ آپ نے پڑھا ہے کہ حمل اگر ثابت النسب ہو تو ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی نکاح فاسد ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ام ولد سے وطی کی، ام ولد کے تعلق سے شاید بیان پہلے گزر چکا ہے کہ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس باندی سے مولا نے وطی کی، اس کے بعد حاملہ ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی اور مولا نے مان لیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو ایسی باندی ام ولد کہی جاتی ہے۔ اب اس ام ولد سے مولا نے وطی کی اور وہ دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ اب اگر یہ مولا کسی دوسرے آدمی سے اس حاملہ ولد کا نکاح کرنا چاہتا ہے جس کا حمل مولا کی وطی کی بنا پر ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ نکاح باطل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام ولد اپنے مولا کی فراش ہے اور اس کا حمل
مولا سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کے دعوے کے بغیر ہی اس کا بچہ مولا سے ثابت النسب ہو جائے گا۔ اس لیے جب یہ ام ولد ابھی مولا کی فراش ہے اور اس کی فراشیت تب تک برقرار رہے گی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، تب تک فراشیت برقرار رہے گی۔ تو حالت حمل میں اگر اس ام ولد کے نکاح کو دوسرے سے جائز قرار دیا جائے تو بیک وقت ایک عورت کا دو آدمیوں کا فراش بننا لازم آئے گا، اور اجتماع بین الفراش یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اس لیے یہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا جو حرمت اور عدم جواز کو مستلزم ہے۔ ہاں، ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ او ام ولد جو مولا سے حاملہ ہے، اس کو آپ مولا کی فراش مانتے ہیں، تو جس طرح سے اس کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کا نکاح درست نہیں ہے، اسی طرح غیر حاملہ ہونے کی صورت میں نکاح درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وضع حمل کے بعد بھی وہ بدستور اپنے مولا کی فراش ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ام ولد حاملہ نہ ہو تو غیر سے اس کا نکاح درست ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس وقت بھی تو جمع بین الفراشین لازم آئے گا، کیونکہ ام ولد اپنے مولا کی فراش ہے۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ام ولد اپنے مولا کی فراش تو ہے، مگر اس فراش میں بہت زیادہ قوت، استحکام اور مضبوطی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حاملہ ام ولد اگر بچہ جنے اور اس کا مولا یہ کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو لعان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کا نسب مولا سے منتفی ہو جائے گا۔ حالانکہ فراش قوی میں نفی ولد کے لیے لعان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی منکوحہ بیوی پر بچے کی پیدائش کے بعد یہ الزام لگائے کہ یہ بچہ میرے نطفے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی بچے کا نسب باپ سے تب تک ثابت مانا جائے گا جب تک کہ لعان نہ کر لے۔ لعان کی پوری بحث لعان کے باب میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ابھی پڑھنا ہے تو بہار شریعت میں 8ویں حصے میں اس کا تفصیلی بیان ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی ولد کی نفی کر دے تو بنا لعان کے بچے کا نسب مولا سے منتفی ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ام ولد کا جو فراش ہونا ہے اس میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو منکوحہ بیوی کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اس فراش کو قوی بنانے کے لیے حمل کو ضروری قرار دیا گیا کہ حالت حمل میں اس کے فراش میں قوت ہے، ایسی صورت میں اگر دوسرے سے نکاح کرے گا تو جمع بین الفراشین لازم آئے گا، اور اس کا نکاح دوسرے سے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی تو اس کی فراشیت چونکہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اس میں قوت نہیں ہے، ضعف ہے، اس لیے یہ منکوحہ کی منزل میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نکاح دوسرے سے بغیر حالت حمل کی صورت میں جائز ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے آپ وہ عبارت بغور سن لیں۔ قال ومن وطی جاریتہ ثم زوجها جاز النکاح لأنها لیست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غیر دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه وإذا جاز النکاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ وأبي یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقال محمد رحمۃ اللہ علیہ لا أحب له أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنها احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشرع ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشرع لأنه يجوز مع الشغل وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها والمعنى ما ذكرنا۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے عبارت میں جو دو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اختصار کے ساتھ ان دونوں مسائل کی توضیح آپ سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ دونوں مسئلے ائمہ کے مابین مختلف فی ہیں۔ اس عبارت میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا تو احناف کے نزدیک وہ نکاح جائز اور درست ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جواز نکاح کے لیے ایک حیض سے اور ایک امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض سے استبراء ضروری ہے۔ یعنی ان کے یہاں اگر اپنی باندی سے مولا نے وطی کر لی ہے اور نکاح کرانا چاہتا ہے تو یہ نکاح تب تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ باندی کو ایک حیض نہ آ جائے وطی کے بعد، اور امام ظفر کے ہاں تب تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ 3 حیض نہ آ جائے۔ اسی کو استبراء کہا جاتا ہے۔ استبراء مانے برات کی جستجو کرنا، یعنی اس بات کا انتظار کرنا کہ باندی کا رحم جو ہے یہ استقرار سے صاف پاک ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں احناف کے نزدیک استبراء کی کوئی قید نہیں ہے جواز نکاح کے لیے۔ استبراء سے پہلے کرے یا استبراء کے بعد کرے، یہ نکاح درست ہے۔ یہ نکاح کیوں درست ہے؟ اس سے پہلے آپ نے ایک جزیہ پڑھا تھا کہ الد اگر موتوا ہو تو پھر اس کا نکاح کرنا مولا کے لیے جائز نہیں ہے دوسرے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جس ام ولد سے اس نے وتی کی ہے وہ وتی کی بنیاد پر اس کی فراش ہے. اب اگر اسی حال میں اس کو دوسرے کے نکاح میں دے دے گا تو ایک عورت کا دو شوہروں کا فراش بننا لازم آئے گا، جو جائز نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ باندی ہے، ام ولد نہیں ہے، تو ام ولد نہ ہونے کی بنیاد پر یہ فراش نہیں ہے. اس لیے پہلے والے مسئلے میں عدم جواز کی جو علت تھی وہ یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے عدم جواز کا حکم بھی یہاں نہیں پایا جائے گا. اور یہ باندی اپنے مولا کا فراش اس لیے نہیں ہے کہ اگر نکاح کے بعد اس نے کسی بچے کو جنم دیا تو دعوے کے بغیر مولا سے بچے کا ثابت نہیں ہوگا. حالانکہ اگر باندی فراش ہوتی تو بغیر دعویٰ کے نسب ثابت ہو جاتا، جیسے ام ولد کا نسب، ام ولد سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب بنا دعوے کے ثابت ہو جاتا ہے. تو بنا دعوے سے پیدا ہونے والے بچے کا مولا سے نسب کا ثبوت نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ باندی فراش نہیں ہے. اور اجتماع فراشین ہی چونکہ نکاح کے عدم جواز کا سبب تھا، جب وہ سبب نہیں پایا گیا تو پھر عدم جواز بھی نہیں پایا جائے گا، نکاح جائز ہو جائے گا. اچھی بات ہے، نکاح جائز ہے اس سے. اس سلسلے میں سارے ائمہ احناف ایک ساتھ ہے، مگر نکاح جائز ہونے کے بعد اس سے وتی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس معاملے میں ائمہ احناف خود باہم مختلف ہیں. حضرات شیخین یعنی سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام ابو یوسف کی رائے میں جب نکاح جائز ہے تو وتی کرنا بھی جائز ہوگا، خواہ استبرا ہو یعنی وتی کے بعد باندی کو ایک حیض آ جائے یا نہ آئے، وتی کر سکتا ہے. لیکن سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ شیخین سے الگ ہو کر یہ رائے دیتے ہیں کہ استبرا سے پہلے میرے نزدیک وتی کرنا اچھا نہیں ہے. یعنی ان کے یہاں مستحب ہے کہ موتوعہ باندی سے، مولا کی موتوعہ باندی سے اگر نکاح کیا ہے تو ایک حیض گزر جانے دے تب وتی کرے، ایسا کرنا مستحب ہے. لیکن اس سے پہلے بھی وتی کر لیا تو ایسا کرنا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب مولا نے بھی اس سے وتی کر رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ رحم کے اس کے نطفے کے ساتھ مشغولیت کا وہم تو پیدا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس سے استقرار ہو گیا ہو، اور یہ وہم ہے تو استبرا سے پہلے وتی حرام ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنا لازم آئے گا. لہذا جب تیقن مشغولیت کی صورت میں وتی حرام ہے تو مشغولیت کے احتمال کی صورت میں وتی سے بچنا اور احتیاط کرنا کم از کم واجب تو ضرور ہوگا. اچھی بات ہے. اس کی نظیر ایک مسئلے سے دے رہے ہیں کہ جیسے دیکھیے باندی کو خریدا تو خریدنے کے بعد وتی کرنے سے پہلے استبرا واجب ہے. اس طرح نکاح کی صورت میں بھی استبرا واجب ہونا چاہیے. لیکن شیخین کی دلیل یہ ہے کہ جب وتی کے بعد شریکت نے نکاح جائز قرار دیا تو یہ جواز خود فراغ رحم کی علامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت ہی فراغت رحم پر ہے. لہذا جب رحم فارغ اور اشتغال سے حکمن خالی ہے تو اب استبرا کے وجوب یا استحباب کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی حکم کسی سبب کے بغیر واجب نہیں ہوتا.
اس لیے صورت مسئلہ میں جب باندی کا رحم فارغ ہے اور اس فراغت پر نکاح کا جواز دلیل ہے، تو اب ایسی صورت میں استبراء کو واجب قرار دینا یا مستحب قرار دینا اور بغیر استبراء کے وطی کرنے کی اجازت نہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک شرع کی جو نظیر پیش کی تھی کہ کسی باندی کو خریدا تو استبراء سے پہلے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صورت مسئلہ کو باندی کی خریداری پر قیاس کر کے استبراء کو واجب قرار دیا۔ یہاں سے بخلاف شرع سے شارح نے جواب دیا ہے، صاحب ہدایہ نے، جس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نکاح کو جو جائز ہے موتوعہ باندی سے خریداری پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خریداری احتمال شغل کے ساتھ بھی جائز ہے، اور پھر جواز نکاح فراغ رحم کی علامت ہے، لیکن خریداری میں کوئی علامت اور دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، تو ایک دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ وقضا، یہاں سے دوسرے مسئلے کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا، تو شیخین کے ہاں اس صورت میں بھی استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ نکاح صحیح ہونا فراغت رحم کی دلیل ہے، اور امام محمد کے ہاں زنا کے سے احتمال شغل پیدا ہو گیا۔ زنا کیا، وطی سے، مطلق وطی سے احتمال شغل پیدا ہو جاتا ہے، تو زنا بھی وطی ہے، تو احتمال شغل پیدا ہو گیا۔ اس لیے اس احتمال سے بچتے ہوئے ایک حیض سے استبراء واجب ہے۔ یہ تو رہا عبارت کا مفہوم۔ اب ایک نظر میں اس کا سلیس ترجمہ آپ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی باندی سے وطی کی پھر اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے، کیونکہ یہ باندی فراش نہیں ہے اپنے مولا کی، اس لیے فراش نہیں ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اس سے تو اس کا نسب بنا دعوے کے ثابت نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس پر واجب ہے کہ استبراء کرے اپنے پانی کی حفاظت کے لیے۔ اور جب نکاح جائز ہے تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ قبل استبراء بھی اس سے وطی کرے، ہے نا؟ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس سے استبراء سے پہلے وطی کرے، کیونکہ وہ مولا کے مادہ منویہ سے شغل کا احتمال رکھتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ استقرار ہو گیا ہو، تو تنزہ واجب ہے جیسا کہ خریداری کی صورت میں۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ جواز نکاح کا حکم یہ فراغت کی نشانی ہے، یعنی رحم کے خالی ہونے کی نشانی ہے، تو استبراء کا حکم نہ تو استحباباً دیا جائے گا نہ وجوباً دیا جائے گا، بخلاف شرع کے، کیونکہ شغل کے ساتھ بھی شرع جائز ہے، اور ویسے ہی اس صورت میں بھی وطی جائز ہے۔ جب کسی نے دیکھا ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے فتزوجہا، اور اس سے شادی کر لی، تو اس کے لیے وطی کرنا استبراء سے پہلے شیخین کے نزدیک جائز ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ اس سے وہ وطی کرے جب تک کہ استبراء نہ کر لے، یعنی ایک حیض نہ آنے دے لے۔ والمعنی ما ذکرنا، سبب وہی ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔